آخر میں وہاں پر ایک آواز آئی، مسجد اعلیٰ کی بنیاد وہ رکھے جس کی نماز تہجد قضا نہ ہوئی، جس کی نماز بولو تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ سارے عالم پیچھے، سارے امام پیچھے، سارے حاجی پیچھے، سارے اچھے اچھے کپڑے پہننے والے پیچھے ہو گئے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بھیڑ کے مجمع سے نکلے اور نکلنے کے بعد آپ نے فرمایا، یہ نعمت میں نے چھپا کے رکھی تھی مگر آج یہ راز کھل گیا، جب سے بالغ ہوا ہوں، جب سے 5 وقت تو الگ رہ گئی، میری نماز تہجد قضا نہ ہوئی۔ اور ٹیپو سلطان جس کی نماز تہجد قضا نہ ہوئی۔ اور کرناٹک والوں، تمہاری تو نماز ظہر قضا، نماز عصر قضا، نماز فجر قضا، نماز عشاء تمہارے بستر کے اوپر، دوستوں کی محفل نہ چھوٹے، مسجد کی نماز چھوٹ جائے۔ یہ ہمارا عالم ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں دکانوں پر دیکھو، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بڑے بڑے 30 خان مار خان وہاں دکان پر بیٹھے ملے، اگر ان سے پوچھو نماز پڑھی، نہیں یار دوست آگے تھا۔ ابے بے وقوف، قبر کے عذاب میں تیرا دوست نہیں بچائے گا، نماز بچائے گی۔ حشر کے میدان میں دوست نہیں، نماز بچائے گی۔ اس لیے مسلمانوں، نمازوں کو اپنی گھٹی میں ڈالو۔ باہر کا بات بہت دور نکل گئی یار، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، عاشق کا ذکر کر رہا تھا، اور میں خود بھی اللہ کرے، اللہ اب دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے محبوب کے عاشقوں میں قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے۔ تو ٹیپو سلطان کی نظر جب اعلیٰ ہے کہ دادا کے چپے شادی پر پڑی، کرامت بتا رہا ہوں، کرامت۔ تو آپ نے فرمایا، رضا علی بڑا مبارک ہے تو، مبارک بات ہے کہ کس بات کی؟ کہا تیری نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس بیٹے سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام احمد رضا ہوگا، ساری دنیا میں اس کا نام ہوگا۔ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے پہلے جس نے امام اہل سنت کی بشارت دی وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ٹیپو سلطان میسور کا راجا ہے، جو بادشاہ بھی تھا، اللہ کا ولی بھی تھا، اللہ کا ولی بھی تھا۔ ٹیپو سلطان سے لندن کی سرزمین پر کسی نے پوچھا، آپ بغیر فوج کے، فوج آپ کے ساتھ نہیں، تلوار آپ کے ساتھ نہیں، گھوڑے آپ کے ساتھ نہیں، فوج آپ کے ساتھ نہیں، آپ ایسے ہی چلے جاتے ہیں، یہ کامیابی کیسے ملتی ہے آپ کو؟ یہ کامیابی کیسے ملتی ہے؟ آپ نے تلوار نکالی، وہ تلوار والے، وہ تلوار جہاں رکھی ہے لندن میں، وہ تلوار جو رکھی آج وہ کئی انگریز مل کر نہیں اٹھا پاتے تھے، مگر ٹیپو سلطان یوں اٹھاتا تھا ایسے کر کے۔ کیوں؟ کہ فاتح خیبر کا غلام تھا، علی مرتضیٰ کا غلام تھا۔ آپ نے جو ہے تلوار نکالی اور تلوار کے اوپر ایک طرف لکھا ہوا تھا، بتا دوں کہ چھوڑ دوں؟ کیا لکھا تھا تلوار کی طرف؟ 2 دھار ہوتی نا تلوار کی، تلوار کی 2 دھار، ایک طرف لکھا تھا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی لکھا ہوا تھا۔ کہا کہ میرا کمال نہیں ہے، ایک طرف علی کا نام ہے اور ایک طرف علی کے بیٹے کا نام ہے، جب یہ باپ بیٹے ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں ہر میدان پر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، ہر میدان پر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم ہر میدان پر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں سے کیا پتا چلا کہ اللہ نے میدان بدر میں فرمایا تھا، محبوب یہ تیرے غلام نماز پڑھنے والے ہیں نا، روزہ رکھنے والے ہیں نا، زکات دینے والے ہیں نا، تجھ سے محبت کرنے والے ہیں نا، تجھ پر سلام پڑھنے والے ہیں نا، تیری اذان سننے والے ہیں نا، انہوں نے کلمہ پڑھا تو تجھے دیکھا، درود پڑھا تو تجھے دیکھا، قرآن پڑھا تو تجھے دیکھا، نماز پڑھی تو تجھے دیکھا، حج کرا تو تجھے دیکھا، زکات دی تو تجھے دیکھا۔ محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دے محنت کرنا تمہارا کام ہے اور تمہارے قدموں میں کامیابی ڈال دینا یہ تمہارے رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ کہ چلا کل بھی مسلمان کامیاب، آج بھی مسلمان کامیاب۔ مسلمانوں تمہاری کمپنی میں وہ طاقت نہیں، تمہاری تجارت میں وہ طاقت نہیں، تمہارے خاندان میں وہ طاقت نہیں، تمہارے قبیلے میں وہ طاقت نہیں، تمہارے پیسوں میں وہ طاقت نہیں، اللہ نے تمہارے سجدوں میں طاقت رکھی ہے۔ سر جھکاؤ۔ ہم تو دیکھتے ہیں، ہم نے تو بہت لوگوں کو دیکھا جب تک ڈیوٹی نہیں، نوکری نہیں، پھر مسجد، رات مسجد، دن مسجد، اور جیسے ہی نوکری مل گئی پھر کہاں مسجد؟ مسجد کا راستہ کدھر ہے؟ مسجد دیکھتے ہی نہیں۔ یہ ناشکری ہے اللہ کی۔ جس گھر میں تم نے نماز پڑھی، دعائیں مانگی، اس رب نے تمہیں ڈیوٹی دی، نوکری دی، روزی دی، بیوی بچوں کے لیے، اب اس رب کے گھر کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھنا ابھی تو رب نے دیا ہے، اور اگر تم نے شکر ادا نہ کرا تو یہ بھی تیرے ہاتھ سے جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر جیسا تھا پھر ویسے ہی بن جائے گا۔ اس لیے اللہ کی علم دے تو سجدہ کرو، طاقت دے تو سجدہ کرو، دولت دے تو سجدہ کرو، شہرت دے تو سجدہ کرو، سب اولاد
तड़प बोले सुभान अल्लाह। हज़रत रबिया बिन काब ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत नहीं चाहिए। नबी करीम ने फरमाया फिर तुझे चाहिए क्या? मिशकात शरीफ के अल्फाज हैं, सुनो। मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, मेरी औकात भी इतनी नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल पाऊं। अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि अल्लाह रसूल की इतनी बड़ी बातें कर दूं। वजह क्या है कि मेरे पास कुरान है, उसमें सब लिखा हुआ है, हदीस है, उसमें सब लिखा हुआ। तो कहा या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत नहीं चाहिए। का फिर कहा जन्नत में आपकी रफाकत चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मालिक हिंदुस्तान में हो, मालिक हिंदुस्तान में और नौकर फलस्तीन में हो तो खिदमत होगी। तो जहां मालिक रहे वही नौकर, तभी खिदमतगारी होगी। तो फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस से बात है, नबी ने फरमाया सल नबी क्या मांगता है? तो कहा या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए जन्नत में। फरमाया मरा अन असअलुका मराफतुका फिल जन्नह। या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, जन्नत में आपकी खिदमत चाहिए, आपकी सोहबत चाहिए, आपकी रफाकत चाहिए। मैं सोचता यह हूँ